اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی، جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا، کبھی نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبرے ہیں، جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں، انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں سب اللہ سے درکار ہے، مجھ سے کچھ درکار نہیں، نہ میں نے پیشنس شو کرنی، نہ شکر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ، یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا. اللہ جینی نہیں ہے، نعوذ باللہ. الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا، ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگے ابھی دے، ابھی اسی وقت دے دے، اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی، تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس، الرشید ہے دا گائیڈ، راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے وہ مدد جو ہے وہ طلب کریں. بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے، جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی، وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا، پائٹی ان کا گول تھا. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار، اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہے ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں. اللہ Almighty says، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ Almighty says I am as my servant expects of me. میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. I am with him as he remembers me. If he remembers me in himself, I will remember him in myself. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں. امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. If he mentions me in a gathering, I will mention him in a greater gathering. We are lucky. آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے. لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے. دس از تقدیر. اوکے، دا ڈیوائن ڈکری. تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں، 5 لیولز ہیں. دو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری. لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا، آپ سب کے نام درج تھے، اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں. اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، اب اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں، میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں. When he draws near me by the span of his hand، جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے ایک سٹیپ لیتا ہے. I draw near him by the length of a cubit، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف. نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا when he draws near me by the length of a cubit، اور جب وہ ایک length of a cubit میرے قریب آتا ہے، I draw near to him by the length of a fathom، تو میں اس سے بھی زیادہ length سے، 1 fathom کے length سے اس کے قریب آتا ہوں.
کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے کی، لیکن یو ہیو ٹو شو ہم. فری ول ہے نا. اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے، یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر، تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ول ہی نہیں دی تھی، ہم روبوٹس تھے، ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے. اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں. وین ہی کمز ٹو می واکنگ آئی کم ٹو ہم رننگ. جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں. آئی رن ٹو ہم. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ رن اف یو کین رن، واک اف یو کین واک، کرال اف یو کین کرال، بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہو نا، آخری رکعت بھی کیچ کر لیتے ہیں، تو یہ اپریشیٹو ہے اللہ کے ہاں. یس پہلی رکعت میں ہی جانا چاہیے، لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کرال کر کے جا رہے ہیں. اگر گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو نیور گیو اپ. یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا، بیکاز انی قریب، اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں. آئی ول رسپونڈ، میں رسپونڈ کروں گا تمہیں. تم جتنے مرضی گناہ کر لو، تم جو مرضی کرو. ابھی وہ آگے آیا حدیث کچھ ایسی آ رہی حدیث قدسی. تو اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آؤ گے میں رن کر کے آؤں گا، کرال کر کے آؤ گے میں واک کر کے آؤں گا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس لیے نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں، دل نہیں کرتا تب بھی جائیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد ہے. اوکے، لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا، کیونکہ جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. Abu Hurairah reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other. بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کا اپوزٹ تھے. ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، ایک بہت بڑا عابد تھا، ورشپر تھا. The worshipper would see the sinner and tell him to stop. ورشپر جو ہے وہ سنر کو دیکھتا تھا، اسے روکتا تھا، ایگریسولی روکتا تھا. One day he found him sinning, so he said stop. The sinner said, leave me alone, by my Lord have you been sent to watch over me. وہ غصے ہو گیا، اس نے کہا کہ ابھی مجھے چھوڑ دو بس، کیونکہ وہ ایگریسولی اسے روکتا ہوگا. تو اس نے بھی غصے میں آگے ورشپر نے کیا کہا؟ The worshipper said, by Allah, اللہ کی قسم, Allah will not forgive you or admit you into paradise. اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. The Prophet ﷺ said, later their souls were taken and they met in the presence of Allah. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? کیا تجھے میرا اتنا علم تھا یا تو نے میری کو پاور ایسی دیکھ لی تھی جس کی بیسس پہ تو نے اسے یہ بات کر دی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And Abu Hurairah نے اس پہ کومنٹ کیا ہے, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. اس نے اللہ کے بارے میں بغیر نالج کے ایک ایسی بات کر دی جو اللہ کو بہت ناپسند آئی, اور اس نے بندے کو نا امید کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس نے بندے کو نا امید کر دیا اللہ کی رحمت سے. اسی لیے شیطان بہت بڑا کرمنل ہے, کیونکہ ہمیں نا امید کرتا ہے.